انتہائی خوبصورت دکھنے والا، خوبصورت نظر آنے والا، شیریں، لذیذ اور افادیت سے بھرپور پھل ہے۔ اسے جاپانی پھل بھی کہہ سکتے ہیں اور افادیت جاننے کے بعد آپ جادوئی پھل بھی کہہ سکتے ہیں۔ غذائیت سے بھرپور ہے، اس کے اندر کیلشیم موجود ہے، اس کے اندر پوٹاشیم موجود ہے، وائٹامن اے، ای موجود ہے، دل کو تقویت ملتی ہے اور دل محفوظ طریقے سے اپنا کام سر انجام دے سکتا ہے۔ اس کو چھلکے سمیت آپ نے کھانا ہے، اس کے چھلکے میں بھی بہت زیادہ افادیت موجود ہے۔ لیکن ایک شخص کو کتنی مقدار میں کھانا چاہیے؟ یہ 3 ہے۔ سائیڈ ایفیکٹ صرف ان کے لیے ہیں، بعض افراد کو کچھ ہم لوگ کھاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں سب آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پھل کھانے کے لیے ہوتے ہیں، لوگ لذت کے لیے، ذائقے کے لیے پھلوں کا استعمال کرتے ہیں۔ بعض پھل کچھ لوگوں کو رنگت میں خوبصورت لگتے ہیں اس لیے وہ کھاتے ہیں۔ کچھ لوگ پھلوں کے ذائقے کو اس قدر پسند کرتے ہیں کہ وہ اس پھل کے ذائقے کی وجہ سے اس کا استعمال کرتے ہیں، اسے کھاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ پھلوں کی افادیت کا اندازہ رکھتے ہیں، پھلوں کے اندر جو غذائیت موجود ہے اسے جانتے ہیں اور اس وجہ سے پھلوں کا استعمال ضرور کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک پھل کے حوالے سے بات کریں گے جو انتہائی خوبصورت پھل بھی ہے، غذائیت سے بھرپور بھی ہے اور ذائقے میں انتہائی لذیذ بھی ہے۔ آج میں بات کر رہا ہوں ایک ایسے پھل کی جس کا موسم آتا ہے سال کے آخر میں، تو آپ کو بازار میں جگہ جگہ نظر آتا ہے، عام طور پہ میسر ہوتا ہے، مل جاتا ہے ہر شخص کو۔ میں بات کر رہا ہوں جاپانی پھل کی۔ یہ جاپانی پھل ہے یا جادوئی پھل، ویڈیو دیکھ کے آپ خود فیصلہ کیجئے گا۔ یہ انتہائی خوبصورت نظر آنے والا پھل جو دیکھنے میں بھی انتہائی خوبصورت ہے، اس کا کلر، اس کا ذائقہ لذیذ ہے، اسی طرح یہ افادیت سے بھی بھرپور ہے۔ اسے جاپانی پھل بھی کہہ سکتے ہیں اور افادیت جاننے کے بعد آپ جادوئی پھل بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کی تاریخ کے حوالے سے۔ اگر اس جاپانی پھل کی تاریخ کے حوالے سے بات کی جائے تو 2000 سال قبل، یعنی 1000 سال سے بھی پہلے، یہ چائنا میں جو ہے اس کی افزائش کی جاتی تھی، اسے اگایا جاتا تھا، اسے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کی افادیت سے لوگ فائدہ اٹھاتے تھے۔ چائنا سے پھر یہ 7ویں سینچری میں جاپان کی طرف گیا اور جاپان میں بہت زیادہ مقبول ہوا۔ اس کی بہت سی اقسام وہاں پہ اگائی جاتی ہیں اور استعمال میں لائی جاتی ہیں۔ اسے غذائیت کے طور پر، لذت کے طور پر، ادویات کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے انتہائی فائدے ہیں۔ وہاں سے یہ پھل، اس کا بیج جب ہمارے خطے میں پہنچا تو یہاں اسی وجہ سے اس کو جاپانی پھل کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کا بیج جاپان سے آیا تھا۔ اور اس کا ایک نام املوک بھی ہے، املوک کے نام سے لوگ اسے جانتے ہیں۔ اور اس کا نام پرسیمن اورینٹل پرسیمن بھی اسے کہا جاتا ہے، جو پوری دنیا میں جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ لیکن اس کی بہت ساری اقسام ہیں جن کے مختلف نام ہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پہ یہ ملتا ہے اور انتہائی غذائیت سے بھرپور ہے۔ اس کے اندر کیلشیم موجود ہے، اس کے اندر پوٹاشیم موجود ہے، وائٹامن اے، ای موجود ہے، اینٹی آکسیڈنٹ ہیں جو انتہائی فائدہ مند ہیں اور انتہائی غذائیت سے بھرپور، انسانی جسم کی نشو و نما کے لیے، انسانی جسم کی حفاظت کے لیے، انسانی جسم کو طاقت دینے کے لیے یہ انتہائی اہم عناصر ہیں۔ یہ پھل ایک درخت پہ لگتا ہے جو انتہائی بڑا درخت ہوتا ہے، 30 فٹ سے لے کے 80 فٹ تک جس طرح بڑے درخت ہوتے ہیں، اس کے اوپر سال کے آخر میں اس کا پھل لگتا ہے۔ اور جو پھل درخت کے اوپر پکتا ہے اس کی لذت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ کھانے والا پھل ہے، اور جو درخت کے اوپر پکا ہوا، خوب پکا ہوا پھل کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ پینے والا پھل ہے۔ تو آپ کھائیں یا پئیں، اس پھل کو اپنے استعمال میں ضرور لائیں۔ اس کو آپ اس کے چھلکے سمیت استعمال کریں تو اس کی افادیت زیادہ ہوگی۔ تو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سی چیز کتنی مقدار میں موجود ہے۔ اس ایک پھل میں جو آپ دیکھ رہے ہیں 118 کیلوریز آپ کو مل سکتی ہیں۔ 31 گرام کاربوہائیڈریٹ اس سے آپ کو میسر آ سکتے ہیں۔
इस एक फल में 6 ग्राम फाइबर भी मौजूद है और 1 ग्राम प्रोटीन भी इससे आपको हासिल हो सकता है। 0.3 ग्राम आपको फैट इससे मिल सकते हैं। दिन भर हमारे जो जिस्म को विटामिन की ज़रूरत होती है, अगर उसकी बात की जाए तो इस फल से, जापानी फल से, अमलोक से, परसिमन से हमारे वो विटामिन की मिकदार परसेंटेज में कैसे पूरी हो सकती है। इस फल के इस्तेमाल से आपको डेली इंटेक की 15% विटामिन ए मिल सकता है जो इसके अंदर मौजूद है। और इसी तरह विटामिन B6 जो इंतहाई अहम विटामिन है, विटामिन ए जो आंखों के लिए बहुत अहमियत का हामिल है, आपकी जिस्मानी सेहत के लिए बहुत अहम है, वो 15% है। विटामिन B6 6% इससे हमें मिल सकता है जो दिन भर की हमारी ज़रूरत है। विटामिन सी जो एक बहुत अहम विटामिन है जो हमारे जिस्म में, हमारी जिस्म की अफजाइश में, हमारी जिस्म की तक़वियत देने के लिए, जिस्म के अंदर जो मामलात हो रहे होते हैं, जिस्म के अंदर जो ग़िज़ाइयत हमारे जिस्म तक पहुँच रही होती है, हमारी जिल्द तक, हमारे जिस्म के बाकी जो अज़ा हैं उनको तक़वियत देने के लिए विटामिन सी 14% आपको इससे हासिल हो सकता है। इस तरह विटामिन के जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो डेली इंटेक का 4% हमें इससे मिल सकता है। और उसके बाद विटामिन ई की बात की जाए, विटामिन ई हमें इस एक फल से 8% मुयस्सर आ सकता है हमारी डेली इंटेक का। मैग्नीज की बात की जाए तो 26% मैग्नीज इस फल से आप हासिल कर सकते हैं। पोटाशियम की बात की जाए तो 6% पोटाशियम आपको इस फल से हासिल हो सकती है अपनी डेली इंटेक की। फिर उसके बाद कॉपर की बात की जाए तो 21% कॉपर आपको इस फल से मिल सकती है। ये वो अनासिर हैं, विटामिन हैं जो हमारी जिस्म को बहाल रखने में, तक़वियत देने में बहुत अहम अनासिर हैं, बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। और ये ऐसा फल है जो हमारी खूबसूरती में इजाफा करता है, आपकी ब्यूटी को बढ़ाता है, एंटी एजिंग है। वक्त से पहले चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ना, जल्द का ख़राब होना, बुढ़ापे का वक्त से पहले आ जाना, उसका भी एक बहुत बेहतरीन इलाज है। और अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी स्किन टोन को इंतहाई बेहतरीन कर देता है, आपकी खूबसूरती में इजाफा कर देता है। आप इसको खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी ऐसी रेमेडीज़ भी बनाई जाती हैं, जिस तरह खीरे के साथ इसका पेस्ट बना के जिल्द पे इस्तेमाल किया जाता है, फेशियल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी रेमेडीज़ आपको मिल जाएंगी। इसके गूदे से बना के आप अपनी जिल्द को तरोताज़ा, खूबसूरत रख सकते हैं। आइए इसकी अफादियत के हवाले से बात करते हैं कि इसके फ़वाइद क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, यानी हमारे जिस्म में जो सोजिश, सोजन हो जाती है, उसकी कमी में, उसको कम करने में अहम किरदार अदा करता है। और ओवरऑल जो हमारी हेल्थ है, सेहत है, उसको इम्प्रूव करता है। और सबसे अहम इसकी खूबी कि ये दिल की हिफाजत के लिए बहुत अहम है। दिल की हिफाजत करता है, वो मैल कुचैल जो हमारी रगों में जम जाती है, जिसकी वजह से दिल को खून पंप करने में मुश्किल पेश आती है, तो ये उसकी सफाई करता है, जिसकी वजह से दिल को तक़वियत मिलती है और दिल महफूज तरीके से अपना काम सर अंजाम दे सकता है। और इससे पहले भी मैंने बात की कि ये स्किन को आपकी इम्प्रूव करता है, आपके स्किन को खूबसूरत बनाता है, आपकी स्किन पर झुर्रियाँ पड़ने से, और अर्ली एजिंग का प्रॉब्लम है, जल्दी जो है जिल्द जो है बुढ़ापे की जानिब हो जाना, उससे भी आपको बचाता है। और बहुत से लोग ज़्यादा खाना इसलिए नहीं खाते कि वेट बढ़ जाएगा, लेकिन ये वो फल है जो आपके वेट को कम करने में मदद देता है। इसके छिलके में वो फाइबर मौजूद हैं जो आपके निज़ाम को, आपके आंतों के निज़ाम को इतना तंदुरुस्त और तवाना कर देते हैं कि आप वेट लॉस कर सकते हैं। आपका जो ज़ायद वज़न है वो नहीं बढ़ता है। इसके फाइबर जो है वो बहुत अच्छे फाइबर है, लेकिन इसको छिलके समेत खाना है। बाज़ लोग इसका छिलका फेंक देते हैं, सिर्फ गूदे का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने इसको छिलके समेत इस्तेमाल करना है। जब भी खाएं इसको छिलके समेत आपने खाना है। इसके छिलके में भी बहुत ज़्यादा अफादियत मौजूद है, बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत इसके छिलके में मौजूद है। फाइबर हैं जो आपके निज़ाम को दुरुस्त करने में मदद करते हैं।
اور پھر اس سے پہلے میں نے بات کی کہ اس میں وائٹامن اے ہے جو ہماری آنکھوں کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے، اور اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کی بینائی کو، آنکھوں کو تقویت دیتا ہے، آپ کی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے۔ آنکھوں میں جو اثرات غذائی قلت کی وجہ سے ہوتے ہیں، جو وائٹامن نہ ملنے کی وجہ سے ہوتے ہیں، یہ ان سے بچاتا ہے اور بینائی کو تقویت دیتا ہے۔ اس کے بعد امیون سسٹم جو ہمارے جسم کا ایک اہم حصہ ہے، ہمارے جسم کی طاقت جو بیماریوں کے خلاف لڑنے کی طاقت ہے، اگر امیون سسٹم کمزور ہو جائے تو جسم میں بیماریوں کے خلاف لڑنے کی استعداد، قوت کم ہو جاتی ہے۔ تو اس پھل میں اللہ نے یہ خوبی رکھی ہے کہ یہ پھل آپ کے امیون سسٹم کو مضبوط کر دیتا ہے، بیماریوں کے خلاف لڑنے کے لیے آپ کو قوت اور طاقت دیتا ہے۔ اور معدے کے مسائل، لوگ معدے کے مسائل کے لیے مختلف ادویات کا استعمال کرتے ہیں، لیکن معدے کے جتنے بھی مسائل ہیں ان میں یہ کسی دوائی سے کم نہیں ہے۔ اس کے اندر ایسے خوبیاں رکھی ہیں جو آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کو امپروو کرتا ہے، آپ کے معدے کو طاقت دیتا ہے اور معدے کے مسائل سے بچاتا ہے۔ تو یہ انتہائی خوبصورت دکھنے والا، خوبصورت نظر آنے والا، شیریں، لذیذ اور افادیت سے بھرپور پھل ہے۔ اس کا استعمال کیسے کرنا ہے؟ آپ اس کو ویسے بھی کھا سکتے ہیں، اس کا ملک شیک بنا سکتے ہیں، بعض جگہوں پہ اسے پکا کے کھایا جاتا ہے، اس کی مختلف ریمیڈیز بنا کے جلد وغیرہ کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ آپ اس کی مختلف ریسپیز بنا سکتے ہیں اور ایسے ہی پکا ہوا ڈائریکٹ کھائیں تو اس کی لذت بہت زیادہ ہے، بہت لذیذ پھل ہے، بہت اچھا پھل ہے۔ لیکن ایک شخص کو کتنی مقدار میں کھانا چاہیے؟ یہ 3 پھل آپ کھا سکتے ہیں۔ ڈائبٹیز کے پیشنٹ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس میں کاربوہائیڈریٹ کی مقدار کم ہے، لیکن انہیں چاہیے کہ وہ 1 یا 2 کم مقدار میں استعمال کریں، اور ویسے آپ 3 سے 4 پھل ایک ٹائم پہ کھا سکتے ہیں، آپ کی صحت کے لیے اچھے ہوں گے۔ جہاں پر ہر چیز کے فوائد ہیں وہاں پر سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں۔ ایکسیس آف اینی تھنگ از بیڈ۔ آپ کسی چیز کا بھی زیادہ استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کو نقصان دے سکتی ہے، لیکن یہ پھل زیادہ فوائد سے بھرپور ہے۔ سائیڈ ایفیکٹ صرف ان کے لیے ہیں، بعض افراد کو کچھ پھلوں سے، کچھ کھانوں سے الرجی ہوتی ہے، اگر کسی کو اس کے ساتھ الرجی ہے تو وہ اس سے اوائڈ کریں۔ اور پھر کسی بھی چیز کی ہائی اماؤنٹ لے لینا، کیونکہ اس پھل میں ٹینن کی اماؤنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے زیادہ استعمال کرنے سے ٹینن کی اماؤنٹ بڑھ جاتی ہے۔ اور اس پھل میں کولیجن ہے، کولیجن آپ کی صحت کے لیے بہت اچھی ہے، اینٹی ایجنگ ہوتی ہے، آپ کے جلد، بالوں اور جسمانی صحت میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو اس پھل کا استعمال کیجئے، اسے کھائیے، اس سے بھرپور لذت اٹھائیے، اور اس موسم میں اس پھل کو جانے سے پہلے اس کی افادیت کا بھرپور طریقے سے استعمال کیجئے۔ اور اب تو اس پھل کو خشک پھلوں کے طور پر بھی خشک کیا جاتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوگے، تب تک آپ بھی ہم لوگ کھائیے اور میں بھی ہم لوگ کھاتا ہوں۔